الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے مال دا. شان وکھرا آمنہ دے کیوں نہ اس سونے دیاں صفتاں کراں. نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا. نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا. میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا. او ہے واقف. یہ میری بات ہے، یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، پہلے جلد ہے، صفحہ 59 ہے. پہلے میرے آقا کریم نے قسم کھائی ہے، پھر حدیث روایت فرمائی ہے. پتا تھا کہ ایسے منکرین ہوں گے جو میرے علم غیب کے اوپر اعتراض کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، حدیث بخاری کی ہے، سرکار ہوتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اے دنیا والو، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا. شان وکھرا مینا دے لال دا. چن نو ویکھو تے لگدا اج ٹٹا واقعہ ہے 1400 سال دا. واقعہ ہے 1400 سال دا. کوئی بھی سونا نہیں سنے دے نال دا. شان وکھرا منا دے کر دے ساڈے لئی سفارش کرم دی. سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا. سونیا رب سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا. شان وکھرا منا دے. اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے اکرم، بڑے کریم، بڑے اعظم، بڑے عظیم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم سیدہ آمنہ سلام علیہا کے در یتیم شفیع المذنبین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم.
कि बारगाह कुदसिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। उसामा नज़ीर वक़ार आपके सामने आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये है मस्जिद की अहमियत, जिसको हम भूल चुके हैं। और अल्लाह ताला के कुरान मुक़द्दस के 10वें पारे से सूरह तौबा की आया नंबर 18 मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया। काफ़ी लंबी आया मुकस्सा है। इसमें 4-5 जुमले हैं। फरमाया कि इन्नमा यअरमु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला की मस्जिदों को वो लोग इबादत करते हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं और क़यामत को भी मानते हैं। आगे फरमाया व आमस्सलात व आतुज़ ज़कात वला यख्शा इल्लल्लाह। वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। आगे उनके लिए खुशखबरी है, मफ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अन करीब है कि उनका रब उनको हदायत याफ्ता लोगों में शुमार फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मस्जिद जो है ये ज़र्फ़ का सीगा है, जिसके मानी हैं सजदे की जगह या सजदा करने की जगह। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, मिशकात सफ़ा 68 के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है। आप रवायत फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को दुनिया में सबसे जो ज़्यादा मकाम महबूब है वो मस्जिद है। तो जो सबसे बुरा मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक वो बाज़ार है। सबसे महबूब तरीन मकाम अल्लाह के नज़दीक मस्जिद है और सबसे बुरा मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बाज़ार है। और आइए ज़रा करीम आका ने बड़ी अजीम मिसाल दी है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मोमिन फिल मस्जिदी का समा का फिल माह। सरकार मानते हैं कि मेरा गुलाम मस्जिद में ऐसे होता है, खुश होता है जैसे मछली पानी में खुश होती है। आगे फरमाया वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी का तैरी फिल कफ्स। और मुनाफिक इस तरह मस्जिद में मजबूर होकर बैठता है जैसे परिंदा पिंजरे में कैद होता है। देखो ना, मेहमानों की भी 3 किस्में हैं। आप चाहते हैं कुछ ऐसे मेहमान, आपका जी चाहता है उनको दरवाजे से बाहर उधर से फारग कर दें, यानी उनको अंदर लाना भी आपको पसंद नहीं। ऐसे भी कोई नमाज जो अल्लाह को पसंद ही नहीं फरमाता, जो कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है मस्जिद। ये ना कहो, ये कहो कि अल्लाह ताला तुम्हें पसंद ही नहीं करता उसके घर में आओ तुम। नमाजी अल्लाह का मेहमान होता है अल्लाह घर में। तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, आप कहते हैं बस आए जल्दी जल्दी फारग हो तो चला जाए। तो कुछ ऐसे नमाजी हैं 2-4 ठुंगे मारे चले गए। कुछ मेहमान आप कैसे होते हैं, आप कहते हैं यार ये कोई 2-4 दिन और ना रह जाए हैं। तो ऐसे अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा है, ये मेरे घर में मेहमान आया है, इसका दिल लगे को 2-4 लम्हे और ज़्यादा मेरा जिक्र में बैठ जाए। तो सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, हदीस बुखारी शरीफ की है। और कहते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का नेक बंदा सुबह या शाम या किसी वक्त भी घर से नमाज के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी तैयार करवाता है, क्योंकि वो अल्लाह का मेहमान होता है। और उसको अपने, और सरकार कहते हैं कि जब भी मेरा गुलाम मस्जिद में नमाज के लिए जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको अपने मेहमान की नज़र से देखता है और उसके लिए जन्नत में उसके लिए खाने मेहमानी तैयार कराता है। और क़यामत वाले दिन वो अपनी सारी चीज़ों को पाएगा। और वो खुश नसीब है कि जिसको अल्लाह ताला मेज़बान बन के मेहमान की नज़र से देखता है। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम रात फरमाते हैं, ये हदीस मुस्लिम शरीफ के सफ़ा 251 के ऊपर मौजूद है। और कहते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ ان گھڑیوں میں اللہ کا بندہ جب گھر سے نکل جائے طبیعت بوجھل ہوتی ہے، خاص طور پہ ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز یا فجر کی نماز. سردیوں میں تو ظہر کی، لیکن آج کل طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بڑی سخت گرمی ہے. تو مولا کا نام فرماتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جن اوقات میں طبیعت بوجھل ہوتی ہے نا مساجد کی طرف جانے کو، جب میرا غلام ان گھڑیوں میں مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو یہ جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ماں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں باہر جاتے ہو نا، جنت کے باغات میں جاتے ہو، کچھ پھل کھا لیا کرو. عرض کیا حضور دنیا میں جنت کے باغات؟ فرمایا ہاں، دنیا میں جنت کے باغات مسجدیں ہیں. مسجد جو ہے وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ پھل کھا لیا کرو. عرض کیا یہ تو حضور چلو مسجد تو ہوگی، جنت کے باغ تو پھل کیا ہے؟ میں پھل وہاں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں کچھ ذکر اذکار کر لیا کرو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے نا تو تمہارے لیے ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک کی روایت کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، دو روایتیں ہیں بخاری شریف کی. فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. دوسری روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، سرکار جب میرا بندہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں، اگر خلوص تھوڑا کم ہے تو 25 نمازوں کا، خلوص زیادہ تو 27 نمازوں کا. سرکار کا ہر فرمان جو ہے وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، 27واں پارہ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں دنیا والا سنا میرے محبوب کا مقام کیا ہے. میں کلام میرا ہوتا ہے، زبان محبوب کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، ہونٹ محبوب کے ہلتے ہیں. یہ میرا محبوب اپنی طرف نہیں بولتا، کلام میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، ہونٹ اس کے ہلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک اور سرکار نے پہچان فرمائی، میں دنیا والوں میرے جس غلام کو مسجد سے پیار کرتا دیکھ لو، مسجد کا عادی دیکھ لو، مسجد میں آتے جاتے دیکھ لو، مسجد میں دل لگاتے دیکھ لو، میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو جس کو مسجد سے محبت کرتا دیکھتے ہو. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل صحابی ہیں، ترمذی شریف کا حدیث ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ اندھیرے میں وضو کر کے مساجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو قیامت والے دن نور کامل عطا فرمائے گا، نور کامل عطا فرمائے گا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ جب سرکار ہوتے میرا بندہ وضو کر کے نا، میرا غلام وضو کر گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پہ ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، دوسری صفحہ 116. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے. آپ آتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی ارد گرد کچھ مکان خالی ہوئے، کچھ جگہ خالی ہوئی، تو بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ چلو قریب ہو جاتے ہیں. جب سرکار کو پتہ چلا نا، سرکار نے بلایا بنو سلمہ کو، میں مجھے چلا تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبی کے قریب آنا چاہتے ہو؟ عرض کیا نام یا رسول اللہ. ہاں. میں کہ نہیں، اپنے گھروں میں رکھو، اپنے گھروں کو لازم پکڑے رکھو، جتنے قدم تم گھر سے چل کے آتے ہو تمہارے قدم لکھتے ہیں، ہر قدم کے بدلے یہ کہ نیکی تمہیں ملتی ہے. سرکار نے منع فرما دیا، میں جتنی دور سے آؤ گے اتنی زیادہ نیکیاں تمہیں ملیں گی.
آج ہر بندہ چاہتا ہے اسکول میرے گھر کی دہلیز پر ہو، مسجد میرے گھر کے سامنے ہو. کاش تم نے دین کو پڑھا ہوتا. فرماتے ہیں بنو سلمہ نہیں، مسجد نبی کے قریب آباد نہیں ہونا، اپنے گھروں میں رہو. جتنے قدم آؤ گے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی. حدیث مسلم کی ہے، دوسری جلد 116 ہے، راوی سید جابر بن عبداللہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم کا درائے رحمت جوش میں ہے. میں جو مسجد میں صف بچھاتا ہے یا چٹائی بچھاتا ہے، شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ بد ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ نص قرآن ہے. ایک دفعہ نہیں، یہ درجن سے زیادہ دفعہ یہ آیام کسائی ہے. گناہگار کی بخشش موجود ہے، سیاکار کی بخشش موجود ہے، بدعمال کی بخشش موجود ہے، لیکن گستاخ کی بخشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے درجن سے زیادہ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ and Allah does not guide the transgressing people. گستاخ کی بخشش تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گستاخ کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے، اس کو میں ہدایت. اور دوسرا ایک اور گروہ ہے، وہ بھی اس کے لیے بخشش نہیں ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ and Allah does not guide the cruel peoples. نہ ظالم کے لیے بخشش ہے، نہ گستاخ کے لیے بخشش ہے. میرا عقیدہ ٹھیک ہو تو میرا غلام جب مسجد میں چٹائی بچھاتا ہے یا صف بچھاتا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے اس کو سبز رنگ کا لباس بنائے گا. سبز رنگ کا لباس بنائے گا جو مسجد میں چٹائی بچھاتا ہے. اور فرمایا کہ جو مسجد کو روشن کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب وہ دنیا سے بندہ جائے گا قیامت تک اس کی قبر کو روشن کر دے گا. آپ کو پتہ ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال با کمال ہوا نا، تو حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں. ہمارا فاروق اعظم اللہ کا محبوب اور صدیق اکبر کے بعد سب سے زیادہ جو ہستی مجھے عزیز تھی، آج وہ کفن میں لیٹی ہوئی ہے. یہ بھی باتیں بتاؤ نا لوگوں کو، کیوں جھوٹے من گھڑت باتیں بتاتے ہو، اپنے ایمان کا بیڑا گرک کرتے ہو. جتنا ان کا پیار آپس میں اہل بیت اطہار صحابہ کا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. بے مثال ان کا پیار ہے. مولا کائنات رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مولا تیرے محبوب اور صدیق اکبر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو مجھے ہستی محبوب تھی فاروق اعظم کی، آج وہ کفن میں لیٹی ہوئی ہے. پھر مولا کائنات نے دعا کی، عرض کیا مولا جس طرح فاروق اعظم نے تیرے محبوب کی مسجد کو روشن کیا، مولا قیامت تک اس کی قبر کو روشن منور رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اپنا محبوب کے پہلو میں جگہ دے دی. سرکار تشریف فرما ہیں مغرب کی نماز وقت جب آئے نا، سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑی ارجیت صحابی ہیں. یہ مدینہ المنورہ سے باہر گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو وہاں سے قندیلیں خرید کر لائے. قندیلیں تو مسجد نبوی میں لگائیں. مغرب کا ٹائم ہے، جگمگ جگمگ ہو. جب میرے کریم محبوب آئے نا تو بڑے خوش ہوئے. فرمایا یہ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے؟ عرض کیا حضور حضرت تمیم داری نے. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی میری بیٹی بیانے والی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. مسجدوں کو آباد کرنا ہر کسی کا بس کی بات نہیں. اللہ کے قرآن سے پوچھو کون آباد کرتا ہے مسجدوں کو؟ 10واں پارہ پڑھنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھنا. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَا يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ. Only such ones can visit the mosques of Allah who believe in Allah and the last day and establish prayer and pay zakah and fear none except Allah. اللہ کے مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو فرمایا سرکار نے کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی نا بیانے والی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، میں دے دیتا، میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ فرما دے. سرکار نے اس کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار نے تو اتنے بخشش کے بہانے ہمیں بتائے ہیں کہ چٹائی بچھاؤ تو تمہارے لیے جنت میں سبز لباس. اور سرکار نے اپنے دست مبارک سے
बस नबी शरीफ की सफाई की है। मिरकात की दूसरी जिल्द सफ़ा 255 है। टहनी के साथ इसके गर्दो गुबार को साफ किया और दुनिया को बता दिया कि जो मस्जिद की सफाई करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाता है। इब्ने माजा की हदीस है। क्योंकि शान वखरा मिनांदे लाल दा, शान वखरा मनांदे लाल दा, कोई भी सोहना नहीं सुनेंदे नाल दा, शान वखरा। मेरा ते ईमान है इस गल ते, ओ है वाकफ तेरे मेरे हाल दा, ओ है वाकफ तेरे मेरे। ये मुबालगा मेजी नहीं है, मैंने बुखारी शरीफ का तर्जुमा किया। ये बुखारी शरीफ की पहले जिल्द है, सफ़ा 59 के ऊपर ये सरकार का फरमान मौजूद है। और ये वो हदीस है, नबी गैब उनको पता था ना ऐसे बदनसीब आएंगे मेरे इल्म गैब का इनकार करेंगे। सरकार ने पहले कसम खाई है, फिर हदीस बात फरमाई है और हदीस भी बुखारी की है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फवल्लाही मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, मुझे कसम है रब्ब जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं अपने पीछे से तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। अब खुशू क्या है? खुशू तो वो चीज़ है जो माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता। आपको ये बैक्टीरिया वायरस माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाएंगे लेकिन खुशू नज़र नहीं आता, इसलिए कि खुशू नज़र आने वाली चीज़ ही नहीं है। खुशू क्या है? दिल में खौफ और आजिज़ी की एक कैफियत पैदा होती है, उसको खुशू कहते हैं। तो मेरे आका करीम अल्लाह की कसम उठा कहते दुनिया वालों मैं तुम्हारे दिलों के हाल को भी जानता हूँ। मेरा तो ईमान है इस गल ते, ओ है वाकफ तेरे मेरे। मेरा तो ईमान है इस गल ते, ओ है वाकफ तेरे मेरे हाल दा, शान वखरा आमना दे। क्यों नस सोने दिया सिफतां करा, नाम भी जिसदा है लज्जा। ये भी हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके कदम मुबारक का पट्ठा डैमेज हो गया। 21वीं सदी ईस्वी है ना, बड़ी मेडिकल साइंस भी अपने रूज पे। आज भी पट्ठा डैमेज हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। वीक हो जाए तो इलाज है, जब डैमेज हो जाए शेल हो जाए इसका इलाज कोई नहीं है। आपके पाँव का पट्ठा डैमेज हो गया, बड़े इलाज किए, आराम ना आया। दिल में ख्याल आया सियाबी है ना, तबीब कायनात को क्यों ना याद करूं। सरकार पर्दा फरमा चुके हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को अल मुफरदात में नकल किया है और मानते हैं कि जब सरकार पर्दा हम मार चुके हैं, अपनी कब्र नमन में राम फरमा रहे हैं, तो सहाबी का अमल कसौटी है क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि या मोहम्मद, ये अरबी का असूल है, जब किसी फाइल के बाद अल फाइल तो इस्तिमदाद का माना देता है, उसका माना आता है अल मदद या मोहम्मद। अल्फाज है या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद अल मदद या मोहम्मद। फरमाते हैं कि इतनी बात कही है तो आपका छल जो पट्ठा है वो डैमेज हो, पट्ठा बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह तौबा पढ़ो, साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इंज ईमान लिया जिवें मेरे नबी दे मुहाजिरीन साहबा लैके आए ने, अंसारी साहबा लैके आए ने, इन्हां दा ईमान कसौटी है क़यामत तक आने वाले लोगों दे वास्ते। जरा हदीस के समंदर में गोता लगा के देखें। सही बुखारी की हदीस है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, आपने लोगों को खुली छुट्टी दे दी है, जहां वक्त है नमाज पढ़ लो, खेत हो खलियान हो, सड़क हो मैदान हो। पहले तो नहीं ऐसे था, पहले तो जहां उम्मत का नबी निशान लगाता था ना, सिर्फ वो मस्जिद होती थी, उसके अलावा इबादत नहीं हो सकती थी। चाहे कोई बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सफर में हो, हजर में हो, उसी जगह पे आके अल्लाह की इबादत करनी है। तो आपने खुली छुट्टी दे दी है।
تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اتھینٹک ہے. خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں اگر اس حدیث کو مان لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, سارے فرقے ختم ہوتے ہیں. جب سرکار کی تشریف آور ہوئی ہے نا, ولادت باسعادت ہوئی ہے, تو میرے سرکار نے آتے ہی پیشانی رکھی ہے تو سجدہ ریز ہوئے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں جو علت لیل ارض مسجدم و طہورا, اللہ تعالیٰ نے میری پیشانی کے صدقے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا, پاک بھی کر دیا. مسجدم و طہورا, جہاں وقت ہے نماز پڑھ لو, کھیت ہو کھلیان ہو سڑک ہو میدان ہو. جس کی پیشانی لگنے سے پوری کائنات کی زمین پاک ہو جائے, حدیث بھی بخاری کی ہے. تو 9 ماہ جس ماں کے شکم میں انمن میں رہے اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا. یہ بھی سوچنا, سوچنے کی بات ہے, نجدی سے بار بار سوچ, اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا. میں تو کہتا ہوں, میرا تو ایمان یہی کہتا ہے کہ ملکہ دو جہاں ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہاں ہے میرے رحمت کا صاحبہ ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا صاحبہ ہے میرے. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. ظالموں میرے آقا کریم دی ماں تے دشنام درازی کرنا بند کر دیو, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے. سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے, ایمان ہی ایمان ہے میرے. جس کی ماں کے صدقے پوری کائنات کی ماں کو شان ملی ہے. تو میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی شان کریمی پر. جب آتے ہیں تو رحمت کے دریائے بہا دیتے ہیں, جب آتے ہیں تو رحمت کے دریائے بہا دیتے ہیں. ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے, آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. سرکار نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی مسجدوں کو ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو, ان کو انٹر نہ ہونے دو. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے تقدس کا معاملہ ہے. ایسا نابالغ بچہ جس کو پتہ نہیں کہیں پیشاب ہی نہ مسلم کر دے, جس کو پاکی پلیتی کا نہیں پتہ, اس کو اور مجنون یا دیوانے کو سرکار نے کہ مسجد میں نہ آنے دینا. اور صحیح مسلم شریف میں بڑا پیارا فرمان ہے سرکار علی وقار کا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ مشکاۃ صفحہ 68 کے اوپر بھی حدیث ہے اور مسلم میں, دونوں کتابوں میں سرکار کا فرمان شان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. میں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا یا حصہ ڈالا, میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عظیم و شان گھر تعمیر فرماتا ہے. اتھینٹک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. واضح الفاظ ہیں. تو یہ اس قدر مسجد کا مقام ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے نا, جماعت کھڑی ہے, رکعت نکل جائے, فرمایا تو میں دوڑ کے رکعت میں شامل نہیں ہو سکتا. میں کہ جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا. جب بندہ ہوتا ہے نا مسجد میں تو وہ دنیا کے بادشاہ کی سلطنت سے نکل جاتا ہے, وہ اللہ کی سلطنت میں موجود ہوتا ہے. آگے جا کے روایت بیان کروں گا. تو فرمایا کہ اگر مسجد میں کسی نے بیہودہ بات, مجھے دکھ ہوتا ہے ان علماء پہ, علماء تو نہیں میں کہہ سکتا, خطیب ہی کہہ سکتا ہوں. خطیب ہونا اور چیز ہے, عالم ہونا اور چیز ہے. ان خطیب خطباء کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو مسجد میں رہ کے لطیفوں کے ساتھ خود بھی ہنستے ہیں, لوگوں کو ہنساتے ہیں. میں نے دیکھے ویڈیو کلپ, سنو, ان کے لیے تازیانہ عبرت ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام شعار فرماتے ہیں جس نے مسجد میں بیہودہ بات کہہ دی میرا اللہ اس کی 40 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے. کاش انہوں نے یہ حدیث مقدسہ پڑھی ہوتی.
हदीस के समंदर में गोता लगा ना 29 किताबें हदीस की। ये तो कहते हैं स्याह सित्ता, स्याह तो सही की जमा सित्ता 6 कहते हैं, जिसमें बुखारी है, मुस्लिम है, इब्न माजा है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद है, नसाई है। बाकी 23 कुतुब का क्या कसूर है? मैं कहता हूँ कुएं के मेंढक ना बनो, इल्म के समंदर में गोता ला के देखो, तुम्हें पता चले मेरे आका करीम की शान क्या है। तो आइए, आका करीम जब आए ना मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा, तो आके पहले कुबा की जगह पे क़याम किया और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी। 5 दिनों में ये मस्जिद तमीर हुई है, मस्जिद कुबा। और इसका मकाम इतना है, देखो ना, बंदा उम्रा करने जाता है, 1.5-2 लाख रुपया लगता है, 15-20 दिन की मेहनत है। वहाँ जब आपने तवाफ़ करना है तो वहाँ शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते, 2 चादरों का कफन पहनना पड़ेगा। सर के ऊपर अमामा शरीफ का ताज नहीं सजा सकते, क्योंकि उम्रा हो हाज का या तवाफ़ का, सर नंगा रखना वाजिब है। वहाँ खुशबू नहीं लगा सकते, लगाओगे तो कुर्बानी या दम पर आ जाएगा। वहाँ बंद जूता नहीं पहन सकते, वहाँ अपना कोई बाल नहीं खींच सकते। तो किस्मत वाला जिसका कबूल होता है, किस्मत वाला जिसका कबूल होता है। लेकिन आरोना मेरे करीम आका क्या फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु फ़िल मस्जिदिल क़ुबा का उम्रा। मेरी मस्जिद कुबा में आके 2 नफल पढ़ो, महबूबे किब्रिया के कहता हूँ 1 उम्रे का सवाब मिल जाए। लिबास भी अपनी मर्जी का पहन कर आओ, खुशबू भी अपनी मर्जी की लगा के आओ, अमामे का ताज भी सजा कर आओ, जूता भी अपनी मर्जी का पहन कर आओ, आके 2 नफल पढ़ लो मस्जिद कुबा में, 1 उम्रे का सवाब मिल जाएगा। आज हज के ऊपर देखो, मुझे दुख होता है, मरज़इयों का आना जाना इन्होंने सस्ता कर दिया है। पहले $10 देते थे जब यात्री आते थे, वो भी इन्होंने माफ़ कर दिए। हज 9 लाख का कर दिया। कितने दुख की बात है। 9 लाख रुपया लगाए, 40 दिन मेहनत लगाएं, तो किस्मत वाला जिसका हज कबूल होता है। जिसका हज कबूल हो जाए उसके लिए जन्नत है, वो भी सौदा आगे है, उधार है सौदा वो भी। मेरा आका करीम फरमाते हैं जो आ गया मेरी मस्जिद नबी शरीफ में, आके 2 रकत नमाज पढ़ ली, 1 हज का सवाब मिल जाएगा, 1 हज का सवाब मिल जाएगा। 5 दिन में मस्जिद कुबा की तमीर हुई। उसके बाद सरकार फिर आगे गए, जब बनी सालम बिन औफ के महल्ला से गुजरे, जुम्मतुल मुबारक का वक्त हो गया, वहाँ सरकार ने फिर जुम्मतुल मुबारक पढ़ाया। पहला जुम्मा, नमाज पंजगाना मक्का में फ़र्ज हुई है और जुम्मतुल मुबारक मदीना में फ़र्ज हुआ है। और पूरी हयात तैयबा में मेरे आपके करीम आका ने 500 जुम्मतुल मुबारक पढ़ाए हैं। एग्जैक्ट, ना एक कम है ना एक ज़्यादा। फिर वहाँ से गए जहाँ मस्जिद नबी शरीफ आबाद है, ये 2 यतीम बच्चों की जगह थी। उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर हम देते हैं आपको मुफ्त में। मेरे आका के मतलब मैं यतीमों को हक दिलाने आया हूँ, हक लेने नहीं आया। मैं कीमत अदा की, और कीमत किसने अदा की? अफजल अंबिया, अफजल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, जो सिद्दीक़ अकबर भी हैं, आशिक़ अकबर भी हैं, और नामूस रसालत के मुहाफ़िज़ अकबर भी हैं। उन्होंने कीमत अदा की मस्जिद नबी शरीफ में। जब तक मस्जिद नबी का क़याम रहेगा, सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत को सलाम रहेगा। तो सी जितनी मर्जी होती रहे, लेकिन जो पहली जगह है जिसकी क़दीमत सिद्दीक़ अकबर ने अदा की है, उसमें रियादुल जन्नह है, उसमें सरकार का मिंबर है, उसमें रोज़ातुर रसूल है। ये पुरानी मस्जिद नबी शरीफ में। और सही बुखारी शरीफ का हदीस है, पहली जिल्द है, सफ़ा 253 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदातुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारी की सारी जन्नत है। वहां हज जिसका कबूल होगा बदला जन्नत, वो भी आखिर में। फरमाया जो इधर आ गया वो जन्नत में आ गया, जो इधर आ गया। माँ बैना बैती व मिंबरी रौदातुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे मिंबर से लेकर मेरी मस्जिद तक, मिंबर से लेकर मेरे घर तक, ये सारी की सारी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि मेरे आका करीम के कसरत से कदमैन शरीफैन लगे हैं। मूसा कलीमुल्लाह का कदम लगे ना पहाड़ पे, कोई तूर बनता है। मेरे आका करीम का कदम लगे तो जबले नूर बनता है। जो नूर के मुनकरां जब जाते हैं ना, वो भी जबले नूर ही से पुकारते हैं। तो जबले नूर क्यों बना? नूर वाले का कदम लगा। तो उस
پتھر کے پہاڑ کو جبل نور مانتے ہو تو نور والے کے نور کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ صرف ہمیشہ مصروف کے تابع ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نیکی بغیر نیکوکار کے نہیں ہو سکتی، برائی بغیر بدکار کے نہیں ہو سکتی، خطاب بغیر خطیب کے نہیں ہو سکتا، کوئی مدرسہ بغیر مدرس کے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دھوپ ہو اور سورج نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندنی ہو اور چاند نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشبو ہو اور پھول نہ ہو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبوت زندہ ہو اور نبوت والا زندہ نہ ہو. کبھی جائے نا بیت اللہ شریف کے نزدیک جو مزاب رحمت ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دیکھیں. ایک ہی پرنالہ رحمت کا بیت اللہ شریف کے اوپر جہاں سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے اسے کہتے ہیں مزاب رحمت، رحمت والا پرنالہ، رحمت والا پرنالہ. ذرا جا کے دیکھیں، بڑے دروازے ہیں خانہ کعبہ کے، لیکن مزاب رحمت جہاں اس کے سامنے جو دروازہ ہے نا اس کا نام باب مدینہ ہے. حرم شریف کے دروازے کا نام کیا ہے؟ باب مدینہ. تو ایسے ہے مزاب رحمت. میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی دکان گلی میں ہو تو بازار میں بورڈ لگا ہوتا ہے اور آگے یا انگلی کا نشان ہوتا ہے، یاروں کا نشان ہوتا ہے. مقصد کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نام تو یہاں لکھا ہے، اگر ان کو ملنا ہے تو وہ سامنے گلی میں ہے. تو مزاب رحمت پیغام دے رہا دنیا والو، عشق و ادب کا. میں دنیا والو، بیت اللہ یہاں ہے، کعبہ یہاں ہے، کعبے کا کعبہ دیکھ رہا وہ سامنے مدینے میں ہے. کیونکہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اور پورا گنبد خضرا سرکار کا، جیسے بیت اللہ شریف ایسے پورا گنبد، یہ ایسے ہی پورا عرش اعلیٰ کے اوپر جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مجھے سوال بڑا عجیب یہ کرتے ہیں منکرین، کہتے ہیں دیکھو جی مدینہ المنورہ جانا ہو نا تو سرکار کے روضے کی نیت کر کے جاؤ گے تو شرک ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. مسجد نبی شریف کی نیت کر کے جاؤ تو پھر صحیح ہے. میں نے کہا ظالم، ہم تو مکہ بھی جاتے ہیں تو مدینے والے کی نیت کر کے جاتے ہیں. دیکھیں نا، سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے تو آقا کے صدقے، رسولوں کو رسالت ملی تو آقا کے صدقے. میری بات نہیں، ابا جان سے فیصلہ کرا لیں. کسی مولوی کی نہ مانو، کسی مفسر کی نہ مانو، کسی محدث کی نہ مانو، ابا جان کی تو مان لو نا. تو جو باپ کے نہیں مانتا لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرام زیادہ ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھئے، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، بیٹا شیش علیہ السلام باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. شیش علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور ابا جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا نبی اور زمان کی شان زیادہ ہے؟ ابا جان نے جواب نہیں دیا. خصائص الکبریٰ کی پہلے جلد میں روایت ہے. بیٹے نے پھر سوال کیا، حضور آپ کی شان زیادہ ہے یا نبی آخر زمان کا مقام زیادہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب بیٹے نے سوال کیا نا تو پھر باپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے شیش علیہ سن، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ آدم لولا محمد لما خلقتک، میں نے تمہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے پیدا کیا، ان کو نہ پیدا ہوتا میں تمہیں بھی نہ پیدا فرماتا. بلکہ یہاں تک حدیث قدسی اللہ رحمت لولاک لما اظہرت ربوبیت، محبوب تجھے نہ بھیجنا ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرنا تھا. اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کیا، یا منکرین کے منہ کو بند کر دیا. فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی ہجر کی ہے، ہوتے کہاں حلیلو بنا کعبہ منا، لولاک وال صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولاک وال صاحبی سب تیرے، لولاک وال صاحبی سب تیرے در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا. اللہ اکبر کبیرہ. عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق معلق دے دی، کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے نکل جائے تو تجھے طلاق نہیں، اگر نہ نکل سکے تجھے طلاق ہے. اسے کہتے ہیں طلاق معلق. اس کی خوش نصیبی
کہ سیدنا امام اعظم موجود ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑی پریشان ہوئی، عباسی خلیفہ کی بیوی ہے، اپنی باندی کو ساتھ لیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ کی مسجد شریف میں پہنچ گئیں. ظہر کی نماز کے وقت جب پہنچی تو امام صاحب نے مسجد کے سین میں انتظام فرمایا آپ کو بٹھانے کا. تو مسئلہ بتایا، فرمایا کوئی بات نہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب ابھی نہیں آئے، تو بڑی پریشان ہوئی ملکہ، اپنی باندی کو بھیجا، عرض کیا امام صاحب کے عرض کریں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، خود گئی آپ کی بارگاہ میں، حضور کو اس کا مسئلے کا حل بتائیں، عصر کا وقت ہونے والا ہوں. میں کوئی بات نہیں، بیٹھی رہے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ اس کے پاس آئے، مایا تجھے طلاق نہیں ہوئی، تجھے طلاق؟ عرض کیا حضور میں تو خلیفہ کی سلطنت کوئی تھوڑی چھوٹی تھوڑی تھی، وہاں بغداد سے لے کر کابل تک، بغداد سے لے کر سمرقند بہارا تک، بغداد سے لے کر یہ افریقہ تک، لیبیا میں، سارے اس کی حدود میں تھے. تو نہ تو اس وقت جہاز سے، نہ کوئی ریل گاڑی، نہ کوئی یہ کار تھی، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ نکل سکیں. فرمایا تجھے طلاق نہیں ہوئی؟ عرض کیا حضور میں تو سلطنت سے باہر نہیں جا سکی. فرمایا تم اس کی سلطنت نکل آئی ہو، مسجد میں بیٹھی ہو، یہ اللہ کی سلطنت ہے. میں قربان جو امام اعظم تیری عظمت پہ. 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 پڑھنا جا کے آپ بھی. المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مایا کہ اے ملکہ تو خلیفہ کی سلطنت میں نہیں، تو اللہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ حکم ہے کہ ان مساجد میں یہ اللہ کی سلطنت ہے، ادھر کسی غیر کی اطاعت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے تو میں نے کہتا ہوں، غیر مقلد کو بدعت فکر دیتا ہوں کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، مشکلیں آسان ہو سن ساریاں، چنگیاں 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 نال لالو، کر محبت اللہ دے محبوب نال، ویخ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، ویخ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، چنگیاں چنگیاں. مسجد کے آداب بہت زیادہ ہیں، مسجد کے آداب بہت زیادہ ہیں. یہاں تک فرمایا، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی بات سنا نا تو کہہ دو اللہ تجھے تجارت میں نفع نہ دے. کیا مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں؟ اور صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، سرکار ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو خدا اگر اس کو چیز نہ ملے. مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ احترام انسانیت کی وجہ سے علماء نے گم شدہ بچوں اور فتیدگی کے اعلان کی اجازت دی ہے. یہ بھی احترام انسانی سے نہیں، ورنہ اور کسی چیز کے گم ہونے کی اعلان کرنے کی اجازت ابھی بھی نہیں ہے مسجد میں. میں کہ جب مسجد میں جانا ہے پہلا دایاں قدم رکھنا ہے اور دعا مانگنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اپنے محبوب کے غلام کے لیے کھول دے. تو جب بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں، تو پہلا بایاں پاؤں رکھنا ہے. مسجد میں جانا تو پہلے دایاں، بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں. جب مسجد شریف سے باہر نکلنا ہے تو پہلا بایاں قدم باہر رکھنا ہے، لیکن جوتے میں دایاں پہننا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ جوتا پہنا نا، پہلا بایاں پاؤں پہنا تو روئے، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ 9 فرض آ کے عرض کیا مولا مجھے معاف کر دے، تیرے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے. وہ محبوب کریم جو ساری حیات طیبہ واش روم میں ننگے سر نہ جائیں، آج ہم آقا کی مسجد میں ننگے سر آئے تو آقا کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. جیسے خواتین کے لیے سر ڈھانپنا لازم ہے، مرد کے لیے بھی حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت پوری زینت اختیار کر. اور پگڑی یا ٹوپی انسان کی زینت میں آتا ہے. اور میرے بھائی اگر 1000 روپیہ سوٹ کی سلائی دے سکتے ہو، 100 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے. سرکار نے حکم دیا کشف الغمہ میں، نماز پڑھو پگڑی یا ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے. خدا را
اور یہ فرمایا کہ یہ رزق میں بے برکتی کا سبب میں ایک سبب یہ بھی ہے ننگے سر مرد کا. خواتین تو رہے تو ہر قدم پہ گناہ بھی ہوگا نا اسے. تو جب نکلنا ہے تو بایاں قدم باہر نکالنا ہے اور اس کا نا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. یا اللہ تجھ سے تیرے فضل رحمت کا سوال کرتا ہوں. لیکن واش روم میں جب باہر نکلنا ہے تو دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے, الٹا ہے بالکل اس کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ابن ماجہ شریف کا حدیث ہے, ایک عورت سی خوش نصیب بوڑھی عورت سی, وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. اس کا وصال ہو گیا, صحابیہ ہے, وصال ہو گیا. سرکار نے فرمایا میں نے اس کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا. اس کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا. سرکار اس کی قبر کے اوپر گئے, دعا فرمائی اور اس سے پوچھا, فرمایا دیکھو مقام نبی غیب داں کا, میں کہ تو نے سارے اعمال سے بہتر کس عمل کو پایا ہے؟ عرض کیا حضور مسجد کی صفائی کو سب سے بہتر پایا, مسجد کی صفائی کو سب سے بہتر پایا. اور سرکار کا فرمان ذیشان ہے, جو خوش نصیب مسجد کی صفائی کرتا ہے میرا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے, اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, میں کہ جب میرا غلام اللہ کا بندہ صبح یا شام کسی وقت بھی گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانی تیار کرواتے ہیں, اس کی مہمانی تیار کرتے ہیں اور قیامت والا دن اس کو پیش کی جائے گی. جو ہی سرکار کا غلام نکلتا نا گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں, وہ بھی اس کا تمام اوقات نماز میں لکھی جاتی ہے. اور طبرانی شریف میں سرکار کا فرمان ذیشان ہے, جب بندہ نماز کے لیے میرا غلام کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کی حوریں جنت میں اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. میں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کس قدر اللہ کی نماز شاید اس پر, میں کہ وہ ساری عمر نماز ہی پڑھتا رہے. آج ہمارا حال یہ ہے, رمضان شریف گیا, شیطان باہر آیا تو نمازی بھی ساتھ ساتھ کے چلے گئے. وہ نمازی جو تھے رمضان میں وہ کہیں باہر تو نہیں چلے گئے, ادھر ہی ہیں, لیکن چونکہ لائن آزاد ہو گیا تو کفن کو, آپ کو پتا جیب بھی نہیں ہوتی, دیکھا نا کفن کو جیب نہیں ہوتی, یہ اس لیے نہیں ہوتی تمہیں پتہ چل جائے کہ کچھ ساتھ نہیں جانا. ساتھ جانا ہے تو علم اور عشق رسول جانا ہے. مال بے وفا ہے, دنیا میں رہ جائے گا, علم وفادار ہے, یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا, میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا, پرصراط میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن دین کا علم ہو, پی ایچ ڈی بندہ کر جائے اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں, مستحبات کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, سنتے کہ کیا فائدہ اس پڑھائی کا. اور قیامت والے دن اولاد والدین کے اوپر ذمہ داری ڈالے گی, یاد ہے انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دلائی, اس لیے حکم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, ان کو دینی تعلیم دو. پروفیسر ڈاکٹر بعد میں بنانا, لیکن دین کا عالم ضرور, اتنی دین کی تعلیم تو ہو نا, کم از کم اس کے مطابق اپنی زندگی تو گزار سکے. نماز پنجگانہ کا پتہ ہو, نماز جنازہ کا پتہ ہو, مسجد کے آداب کا پتہ ہو. تو صحیح مسلم کی حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے, یہ حصہ ڈالتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں قیامت کے والے دن جنت میں اس کے لیے بہترین محل تیار کروں گا. تو یہ مسجد کے آداب کے اوپر گفتگو میں کر رہا تھا. تو مسجد ظرف کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ, اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, اس لیے مسجد کا مقام بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ آپ اس میں دوڑ کے رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے, دوڑ نہیں سکتے, اس میں ہنس نہیں سکتے. سرکار ہوتا ہے جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا. میں کہ جو مسجد میں بیہودہ بات کرتا ہے 40 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی. یہ اور میں کہ یہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے حدیث ہے صفحہ 251 کے اوپر, سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ ان اوقات میں مسجد کی طرف جاتا ہے جب طبیعت بوجھل ہوتی ہے, اور سرکار کا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر منافق کے اوپر بڑی باری ہیں دونوں نمازیں,
जब तबीयत बोझल होती है उन औकात में मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, फिर दूसरी नमाज का इंतजार करता है, तो मेरे आका करीम फरमाते हैं इस अदा की वजह से अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को धो डालता है। तो जो आम कस्सा मैंने तलावत की, इसे पढ़ना जाके। ये 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामा अस्सलाता व आता ज़काता व ला यख्शा इल्लल्लाह। Only such ones can visit the mosque of Allah who believe in Allah and the last day and fear none except Allah। मैं अल्लाह के मसाजिद को सिर्फ वही लोग आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं और क़यामत को भी मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। आगे जुमला बड़ा करीम है, वला यख्शा इल्लल्लाह एंड फियर नन एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के अलावा किससे डरते भी नहीं है। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुक़्तदीन। So these are people who are among the guided one। ये वो लोग अनकरीब अल्लाह ताला इनको हदायत याफ्ता में शुमार फरमा देगा। तो जो मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के घर को आबाद फरमाता है। कहते हैं नबी अलैहि के जो मस्जिद को रोशन करता है, रोशन का इंतज़ाम फरमाता है, मेरा अल्लाह ताला क़यामत तक उसकी कब्र को रोशन कर देता है। तो आज अल्लाह ताला घर में बैठकर ये आहद करना, और जो मस्जिद की खराबी की कोशिश करता है उसके लिए भी वहीद है। कुछ होते हैं ना, उन्होंने कसम खाई होती है इमाम साहब की खिदमत नहीं बढ़ानी, चाहे बजट ज़्यादा हो, वो मीनार गिरा के उसको बनाना शुरू कर देंगे। कभी खतीब की गिबत, कभी इमाम की गिबत, और टसल उनकी चलती है कि इतनी इनको खिदमत करें वो मुश्किल से इनके बेली अदा हो। और अक्सर उनके जिसकी वजह से तंग हो के इमाम या खतीब निकल गया, पहला पारा आयत नंबर 114 हुफाज करम तशरीफ फरमा है, बड़े सख्त वईद फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। उससे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री है, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह के घर से लोगों को जिक्र से मना करता है और इस घर की वीरानी की कोशिश करता है, इसकी खराबी की कोशिश करता है, भगाता है यहां से इमाम को और खतीब को, इसकी खराबी की मस्जिद को खराब करने की कोशिश करता है। फरमाया कि याद रखो लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। दुनिया में भी इसके लिए जिल्लत होगी और क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा अजाब उस बदनसीब को दिया जाएगा। अल्लाह के घर में बैठकर उसका महबूब अहद कीजिए, या इलाही हम तेरे घरों को आबाद करने की कोशिश करेंगे, हमारे दुनिया रात के घरों को तू आबाद फरमा इंशाअल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा, इश्क अदब के साथ कुरान हदीस बयान करने, सुनने और इस पर अमल करने वाला बना, गुलामी मुस्तफ़ा में ज़िंदगी और मौत अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।